بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہسٹری گائیڈ کی نئی قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ضیاء الحق چوہان حاضر ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم اپنے دورہ میاں والی کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 11 فروری 2024 ایک خوبصورت دن جب سحری کے وقت گجران سے ہمارا قافلہ میاں والی کے لیے روانہ ہوا۔ اس قافلے کی قیادت فرما رہے تھے مجاہد اہل سنت علامہ پروفیسر قاری محمود الحسن اویسی قادری۔ آپ مرکزی خطیب ہیں تحصیل گجران کے اور گجران کی مرکزی میلاد کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت علامہ محمد جہانگیر قادری رضوی ہمارے وفد میں موجود تھے۔ صاحبزادہ محمد انوار المصطفیٰ قادری رضوی، صاحبزادہ محمد علی قادری رضوی اور آپ کا میزبان محمد ضیاء الحق چوہان۔ ہم نے فجر کی نماز راولپنڈی سے کچھ آگے نکل کر رستے میں ادا کی۔ میاں والی کی حضور میں پہنچ کر ہم نے اپنا ناشتہ کیا۔ میاں والی کے اس دورے کا مقصد دو جگہ کی حاصل تھی۔ ایک تو عالمی جامعہ قادریہ میاں والی کے چوتھے سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں ہم نے شرکت کرنا تھی، اور دوسرا ہمارا مقصد یہ تھا کہ تحریک پاکستان، تحریک ختم نبوت، تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ اور تحریک تحفظ ناموس رسالت کے عظیم قائد مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی جائے۔ عالمی جامعہ قادریہ کی یہ چوتھی سالانہ دستار فضیلت کی محفل تھی، جسے محفل بہار معطر کا نام دیا گیا۔ استاد محترم، استاذ العلماء والاطباء والعاملین، مفتی و حکیم حضرت علامہ محمد عارف محمود خان معطر قادری کی نگرانی میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کی صدارت نبیرہ اعلیٰ حضرت صاحبزادہ محمد فرحت حسن رضا خان قادری بریلوی کر رہے تھے۔ اس کانفرنس میں 25 مفتیان، 25 اطباء اور 25 عاملین کی دستار بندی ہوئی اور ان کو اسناد عطا کی گئیں۔ ادارے کے فضلاء نے اپنے اپنے شعبے کے حساب سے مختلف موضوعات پر مقالہ جات بھی لکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا مقالہ طبی علوم میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مہارت پہلے نمبر پر قرار پایا۔ استاد گرامی نے اس کانفرنس میں 4 خوش نصیبوں کو قادری رضوی معطری سلسلے کی خلافت سے نوازا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس فہرست میں بھی ناچیز کا نام شامل تھا، اور میرے بڑے بھائی جان مجاہد اہل سنت علامہ پروفیسر قاری محمود الحسن قادری اویسی، ان کو بھی خلافت عطا کی گئی۔ کانفرنس میں علماء کی نمائندگی اور مشائخ کی نمائندگی کرتے ہوئے بھائی جان کو خطاب کا موقع ملا، جبکہ اطباء کی نمائندگی کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ میں نے نظریہ مفرد اعضائے اربعہ کا تعارف کروانا تھا، مگر چونکہ ہم میاں والی کی سرزمین پر حاضر تھے، جو حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کا مولد و مسکن تھا، تو ان کے طبی نظریہ کو بھی میں نے اپنے خطاب کا حصہ بناتے ہوئے نظریہ مفرد اعضائے اربعہ سے ایک قدم آگے چلنے کا مشورہ پیش کیا۔ کانفرنس کے اختتام پر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر پہنچے۔ وہاں پہ فاتحہ پڑھی اور عصر کی نماز ہم نے مجاہد ملت کمپلیکس کی عظیم الشان مسجد کے اندر ادا کی۔ حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، آپ 1915 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی طالب علمی کا دور تھا جب انگریز سے آزادی کی تحریک چلی۔ آپ نے اپنی خدمات اس تحریک کے لیے پیش کیں اور قائد اعظم کے ساتھ خط و کتابت کی۔ پنجاب میں مسلم لیگ کے بڑے بڑے نامی گرامی اور قداور قائدین گزرے ہیں،
مگر پنجاب پر یونینسٹ پارٹی اور کانگریس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مسلم لیگ یہاں پہ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر پائی تھی۔ مجاہد ملت نے جب کام شروع کیا تو آپ نے آزادی کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی اور پنجاب کی حکومت کے ساتھ ایسا مقابلہ کیا کہ وزیر اعظم پنجاب سردار سکندر حیات خان اور اس کے بعد سردار خضر حیات خان کو تگنی کا ناچ نچا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پنجاب کی فضا بدلی اور آپ کی محنت اور آپ کی کوشش سے پنجاب پاکستان کا حصہ بن سکا۔ آپ نے 1939 میں پاکستان کے قیام کے حوالے سے اور اس میں نافذ کیے جانے والے نظام کے حوالے سے اپنی ایک سکیم پیش کی جو خلافت پاکستان سکیم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اس سکیم کا مطالعہ کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ نیازی یور سکیم از ویری ہاٹ، نیازی تمہاری سکیم بہت ولولہ انگیز ہے، بہت گرم سکیم ہے۔ تو آپ نے برجستہ جواب دیا تھا یس بیکاز اٹ ہیز کم آؤٹ فرام اے بوائلنگ ہارٹ۔ اس سکیم کو قرارداد پاکستان مرتب کرتے ہوئے جو سکیمیں سامنے رکھی گئی تھیں اور جن سے مختلف نکات اخذ کر کے قرارداد پاکستان ڈرافٹ کی گئی تھی، ان کے اندر یہ سکیم بھی شامل تھی۔ حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی نے قیام پاکستان کے بعد 1953 میں تحریک ختم نبوت کی قیادت فرمائی، اور اس تحریک کی قیادت کے جرم میں آپ کو ملٹری کورٹ سے پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی۔ بعد ازاں جب آپ چند سالوں کے بعد رہا ہوئے اور سزا ختم ہوئی تو اس کے بعد بھی آپ نے اپنا یہ مشن جاری رکھا، اور بالآخر 1974 میں آپ کی ولولہ انگیز قیادت میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ پاکستان میں نفاذ اسلام کے سلسلے میں آپ نے عظیم خدمات سر انجام دیں۔ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آپ ہمیشہ سرگرم عمل رہے۔ میں نے اپنے ایم فل مطالعہ پاکستان کے دوران حضرت مجاہد ملت کی تحریک پاکستان میں علمی، فکری اور عملی خدمات پر تحقیق کی، اور اپنا مقالہ بھی اسی عنوان سے لکھا تھا، مولانا عبدالستار خان نیازیز ویژن آف پاکستان۔ آپ کا نظریہ پاکستان کیا تھا؟ آپ کیسا پاکستان بنانا چاہتے تھے؟ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آپ نے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے آپ نے ہمیشہ قائدانہ کردار ادا کیا، اور زندگی کی 86 بہاریں گزارنے کے بعد سن 2001 میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وصال سے پہلے آپ نے اپنی ذاتی زمین مجاہد ملت کمپلیکس کے نام پر وقف کی تھی، اسی کے اندر آج آپ کا مزار بھی موجود ہے اور ایک عالی شان مسجد وہاں پہ تعمیر ہو چکی ہے۔ مجاہد ملت پبلک سکول بھی قائم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجاہد ملت پبلک لائبریری قائم کی گئی ہے، جس میں تحریک پاکستان کے حوالے سے بڑا قیمتی ریکارڈ رکھا گیا ہے۔ مجاہد ملت کے اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے بہت سارے مسودات وہاں پہ موجود ہیں، بہت ساری تاریخی چیزیں ہیں جو تحریک پاکستان پر کام کرنے والے محققین کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ مجاہد ملت کمپلیکس کے متولی جناب عطا اللہ روکھڑی صاحب موجود نہ تھے، ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہرحال ان کے کزن جناب کلیم اللہ روکھڑی صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑے بہترین انداز میں ہمارا استقبال کیا اور ہمیں ادارے کا وزٹ بھی کروایا، اور خاص طور پر مجاہد ملت لائبریری کے اندر جو تاریخی ریکارڈ موجود تھا اس کی ہمیں زیارت کروائی۔ ان کی مہمان نوازی اور ان کے اخلاق سے ہم لوگ بے حد متاثر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی عطا فرمائے، اور محققین اور ریسرچرز کے ساتھ جو اس خاندان نے تعاون کا انداز اپنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔
اب آپ ملاحظہ کیجئے ہمارے اس دورے کی پریس کوریج۔ سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا